الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے. درود و سلام امام الہدا امام الرسول امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. احباب زی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے ایک امتحان دی زندگی بنائی کہ دنیا کے اندر آ کے جڑا بھی انسان جس طرح دے بھی عمل کرے گا قیامت والے دن اس بندے نو او دے اعمال دا نتیجہ اور رزلٹ او دے سامنے آ جائے گا. چونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ واسطے کوئی نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بنایا ہے. جڑا بھی اس دنیا کے اندر آ رہے ہے ایک نہ ایک دنیا چھڑ کے اللہ دے کول واپس جا رہے ہیں. اور حقیقی مسلمان وہی عقل مند انسان وہ بندہ ہے کہ جڑا اپنی آخرت دی فکر کر کے وہی تیاری کرتا ہے. چونکہ قیامت کا دن جڑا ہے بہت ہی زیادہ ہولناک ہیبت ناک دن ہے. جہدے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر حدیث
کہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ جدو اپنے بندیاں نو اکٹھے کرے گا، اس وقت اندر سورج 1 یا 2 میل فاصلے دے ہوئے گا، ہون تے سورج 4 کروڑ میل دور ہے کہ بندہ تو پہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، خصوصاً جدو مئی جون کا مہینہ ہوئے تے پھر تو بندے نو گزرنا بڑا مشکل لگتا ہے، بندے دی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھان تلاش کراں وہ دے سائے دے نیچے ہی میں چلتا جا۔ فرمایا کہ جدو قیامت قائم ہوئے گی سورج 1 یا 2 میل اتنا فاصلہ ہوئے گا، اور انسان اپنے اپنے اعمال دے مطابق اپنے پسینے دے اندر ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کسی دا پسینہ وہ دے ٹخنیاں تک ہوئے گا، کسی دا پسینہ وہ دے گھٹنیاں تک ہوئے گا، کسی دا پسینہ وہ دی کمر تک، اور حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی انسان ہوں گے جنہیں پسینے دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، حلق تک منہ تک ہو جا پسینہ پہنچ جائے گا، جس طرح لگام ڈالی جاتی ہے نا، لگام کی طرح پسینہ انہوں نے منہ تک پہنچ گیا ہوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیفیت بیان کر دیں کہ بندے نے دنیا دے اللہ دے نال وفا نہ کی تھی، اللہ دی تابعداری نہ کی تھی، اللہ دی رضا اور منشا اور حکم کے مطابق اپنی زندگی دے چند سانس جڑے نے اے اللہ دی مرضی دے مطابق جو نہیں گزارے، قیامت والے دن میں بندہ جس طرح دے اعمال ہوگی، جتنے انہیں گناہ اور برائیاں کیتیاں ہوں گیاں، اتنے پسینے دے اندر بندہ چلتا ہوگا۔ اندھیرا، خوفناک، ہیبت اور خام دی کیفیت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو کل قیامت کا دن قائم ہوئے گا نا تو اللہ تعالیٰ جہنم تے ایک پل قائم کر دے گے جدنا پل صراط، ہر انسان نے اس پل جو گزرنا، وہ پل ایسا ہے کوئی زیادہ فٹ لمبا نہیں، چوڑا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اس طرح کی بیان کر رہے کہ وہ تلوار دی دھار تو بھی زیادہ باریک ہوئے گا، تیز ہوئے گا، اور انسان دے بال تو بھی زیادہ باریک ہوئے گا، جس پل دے وچوں انسان کو گزرنا ہوئے گا، اور ہوتے کامیاب صرف وہی بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ دے حکم دے مطابق دنیا دی زندگی گزاری، جنہاں لوگوں نے دنیا دے اللہ دے وفا کی تھی، اللہ رب العزت پھر کل قیامت والے دن اپنے ان بندیاں دے وفا کر کے قیامت والے دن جڑا خوف اور ڈر اور جڑا غم ہوئے گا، اللہ اپنے ان بندیاں کے ساری چیزوں کو بچا کے بغیر کسی خوف تو امن کے نال اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہاں دا اللہ دے ہاں ایک منفرد قسم دا اللہ تعالیٰ انہاں نال مہمان نوازی کرے، اللہ دے ہاں انہاں دی ایک نمایاں حیثیت ہوئے گی کہ جنہاں نے دنیا دے اللہ نال وفا کی تھی، کل قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی، اللہ ان لوگوں کو انعام عطا کرے گا۔ اور کیسے خوش نصیب کہ جنہیں دنیا دے اللہ دے نال وفا کر رہے، دنیا دے لوگ بڑا کچھ کہہ رہے، دنیا کی رنگینیاں بہت کچھ کہہ رہی ہیں، دنیا دے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیتے، لیکن یہ بندہ جڑا ہے یہ دنیا کے اندر اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خوشی غمی دے معاملات کر رہے ہیں، تو صرف اسی طریقے دے نال جس طریقے دے نال اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہاں دونوں چیزوں کو اپنا کے اپنی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر بحثیت انسان کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، غفلت سستی کا بندہ شکار ہو گیا ہے، تو فوراً اللہ دے کو آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ دے نال پکی تے سچی توبہ کرتا ہے، جو پکی تے سچی توبہ کرتا ہے اللہ پھر بندے دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پہ غور کرنا، الہ العالمین نے فرمایا
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے ہیں محبوب جی یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن تسی مومن تے مردہ تے مومن عورتاں نو ویکھو گے یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، انہاں دے سجی سائڈ تے بھی اللہ دا نور ہوئے گا، انہاں دے آگے بھی نور دوڑدا ہوئے گا. اللہ جی کیڑے بندے جنہاں دے سجی سائڈ تے بھی قیامت والے دن نور ہوئے گا، آگے آگے بھی نور ہوئے گا، حتیٰ کہ دوسری حدیث پاک اندر تسی پڑھے آئے کہ بندہ پسینیاں دے اندر ہوئے گا، سورج 1 میل یا 2 میل دے فاصلے دے بندے دے قریب ہوئے گا. اللہ دا قرآن کے اندر قیامت والے دن جڑے دنیا دی اللہ دی من دے، جنہاں نے دنیا دی اللہ دے نال وفا کی تھی، جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ دے حکمات دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے ہے، قیامت والے دن اللہ بندے نو انعام عطا کرے گا. انہاں دے سجی سائڈ تے بھی نور ہوئے گا، انہاں دے آگے بھی نور ہوئے گا. دینانو جناب بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ فرماتے سچی سائڈ دے بھی نور، آگے بھی نور ہوئے گا. نور عطا کرو تو بعد انہوں خوشخبری دیتے جائے گی جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ ایسے باغات عطا کرے گا جنہ باغات دے نیچوں نہراں چل رہیاں ہو گیاں خالدین فیہا. اللہ فرماتے ہمیشہ ہمیشہ واسے یہ لوگ اللہ کی جنت میں مہمان ہو جان گے. آئیے لوگوں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے نا. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اگر اللہ دے کولو معافی مانگ لیا کرو، اللہ دے کولو توبہ کر لیا کرو. توبہ کرنا تہاڈا کام ہوئے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. جو توبہ کر لو گے، بحیثیت انسان کوئی غلطی ہو جائے، بحیثیت بشریت کوئی ظلم ہو جائے، فوراً اللہ دے کو لا کے معافیاں مانگ لیا کرو. جو اللہ کو معافیاں مانگو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، پھر اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا. اللہ گناہاں تے معافیاں دے قدم پھیر کے ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ معاف کر کے تمہیں جنت عطا کر دے گا. ایسی جنت عطا کرے گا جس جنت دے نیچوں جنہ باغاں دے نیچوں نہراں چلدیاں ہون گیاں. نال کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ فرماتے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. اللہ کل قیامت والے دن اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اپنے نبیوں دے نال نال اللہ انہاں لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جنہاں نے نبیوں دی گل منی، جنہاں نے نبی دے حکم دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے ہے. اللہ فرماتے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ کل قیامت والے دن انہاں دے سچی سائڈ تے بھی نور عطا کر دے گا، انہاں دے آگے بھی نور دوڑدا ہوئے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ انہوں سچی سائڈ دے بھی نور عطا کرے گا، انہوں دے آگے آگے بھی نور دوڑتا ہوئے گا. گویا کہ جنہوں نے دنیا تے اللہ دے نال وفا کی تھی، اگر غلطی ہو گئی اللہ کو معافیاں مانگی جاندا ہے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے. انہوں نور بھی عطا کر دے گا، روشنیاں بھی عطا کر دے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جدو تسی فجر دے ٹائم اپنے گھر چوں لے کر کے تے مسجد والا دے ہونا تے جدو اپنے گھر چوں باہر نکلو، گھر چوں باہر نکلن تو بعد مسجد آندیاں ہویاں رستے دے اندر دعا پڑھیا کرو نا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی مخی نورا واجعل لی نورا. اللہ میں تیرے کو دعا کر رہا، اللہ میرے دل دے اندر نور پر دے، اللہ میری سماعت دے اندر، اللہ میری بصارت دے اندر، اللہ میرے جسم دے ہر جوڑ
دے اندر چلتا چلتا دعا پڑھ لیا کرے، اللہ دنیا دے اندر بھی اندھیرے ختم کر دے گا، اللہ قبر دے بھی سارے اندھیرے ختم کر دے گا، اللہ کل قیامت دے اندھیرے ختم کر کے یہ واسطے نور بھی پیدا کر دے گا تے اللہ جنت دا مہمان بھی بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جڑا دنیا تے اللہ نال وفا کردا ہے، جڑا دنیا تے اللہ دے نال وفاداری کردا ہے، آپ فرما دے نے سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، فرمایا کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں سورج 1 میل یا 2 میل دے قریب آ جائے گا، بندہ سایہ لبدا ہوئے گا، سایہ نہیں ملے گا، لیکن 7 قسم دے ایسے لوگ ہیں جنہوں اللہ اپنا یا اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ وہ 7 قسم دے لوگ بھی اور لوگ ہیں جنہاں نے دنیا تے اللہ دے نال وفا کی تھی، جنہاں نے دنیا دے نال اللہ دے نال وفاداری کی تھی ہے۔ آئے لوگوں میں کچھ ایسی عمل ذکر کرنا چاہتا، میں کچھ ایسے کام دسنا چاہتا جنہاں کماں دے نال بندہ جنوں او کام کر لوے گا، او کام دنیا تے کر لے گا، اللہ کل قیامت والے دن انہاں واسطے سارے اندھیرے ختم کر کے انہاں واسطے نور دا بندوبست کر دے گا۔ پہلے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، آقا فرما دے نے اے میرے صحابہ دی جماعت کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری امت دے وچوں کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا غرا محجلین من آثار الوضوء، انہاں دے وضو کرن دے نال وضو والے آثار چمک رہے ہوں گے، انہاں دے وضو کرن دے نال فجر دے ٹائم نیند بڑی پیاری لگتی ہے، گرم گرم تے نرم نرم بستر تو اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اے میرے صحابہ جڑے کثرت نال وضو کرن والے، وضو کرن دے نال کل قیامت والے دن اللہ انہاں دے انہاں اعضاء نوں چمکا دے گا، انہاں دے اندر نور پیدا کر دے گا، انہاں واسطے جنت دے رستے تے چلنا آسان کر دے گا۔ فرمایا یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو دے آثار چمک رہے ہوں گے۔ اے میرے صحابہ جڑا بندہ پسند کرتا ہے کہ میرے جسم دے اعضاء وضو کرن دے نال زیادہ چمکن، اونوں چاہیے کہ زیادہ وضو کریا کرے، اونوں چاہیے کہ وضو علی اعضاء نوں اچھی طرح دھو لیا کرے تے کثرت نال دھویا کرے نا۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک آئیے حدیث کو سمجھن واسطے صحیح مسلم دی روایت نو پڑھیے، ابو نعیم تابی رحمہ اللہ بیان کر دے ایک دن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جانا تے سیدنا ابو ہریرہ وضو کر رہے نے، وضو کردیاں اپنا چہرہ اچھی طرح دھو رہے نے، چہرہ دھون تو بعد اپنے بازو نو دھونا شروع کر دیتا ہے، بازو دھوندیاں اپنے ابتدائی بازو تک انہوں نے بازو نو گیلا کر لیا ہے، اس طرح کھبی سائڈ تے بھی بازو کوہنی تک دھوتے، اس تو بعد پانی اوپر لے کے جس جگہ بازو بندے تا شروع ہوتا ہے اتنا اپنا بازو دھو لیا ہے، سر دا مسا کیتا ہے، سر دا مسا کرن تو بعد جدو پیر دھونا شروع کر دیتے، پیراں نوں دھون تو بعد اپنا پیراں دے پانی بہان دے نال نال اپنی ادھی پنڈلی بھی گلی کر لیندے نے۔ میں پوچھیا اے ابو ہریرہ جی مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی، تسی وضو کردے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو آپ نے کہا کہ بازو نوں کونیاں تک دھویا جائے گا، تسی اپنے بازو ابتدائی حصے تک گلے کر لے، پیراں دے ٹخنیاں تک دھون دا حکم ہے، تسی ادھی پنڈلی تک اپنے پیراں دے جناب انہاں نوں دھو لیا ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں آقا علیہ السلام نو اس طرح وضو کردیاں ویکھے ہے تے نال آپ نے فرمایا ہے جڑا بندہ پسند کرتا ہے میرے جسم دے اعضاء کل قیامت والے دن نور دے نال چمکن، اونوں چاہیے وضو اچھی طرح کریا کرے، وضو اچھی طرح کر لے جو آپ نے طریقہ دسیا اس طریقے نہ وضو کرے، آپ کی سنت طریقہ کہ بعض نو کونیاں تک دھویا جائے گا، نالی فرمایا کہ جڑا بندہ پسند کر دے کہ میرے زیادہ آزاد چمکن فَلْيُدِّلْ، فرمایا کہ لمبا کر لیا بازو کونی تک، اگر کوئی لمبا
والے چمک دے ہوگے. اللہ وفا کر رہے وفا دا بدلہ عطا کر رہے. جی دنیا کے اندر وفاداری اللہ دے نال کی تھی, اللہ وفا دا بدلہ کل قیامت والے دن جدو اندھیرا ہوئے گا, خوف ہوئے گا, غم دی کفیت آر ہوئے گی, اللہ اپنے اس بندے تو خوف اور غم پریشانی ختم کر کے یہ واسطے نور دا بندوبست کر دے گا. یہ بندہ آسانی دن اللہ کی جنت کا مہمان ہو جائے گا. اے وضو دی برکات, وضو کرن تو مراد کیا کہ وہ بندہ کثرت نال نماز پڑھتا ہوئے گا, فجر دے ٹائم مسجد اندر آ گیا, زور اثر کا وقت ہویا, کاروبار بڑا پیارا لگ دے, دل بڑا کر دے کہ میں زیادہ تو زیادہ کاروبار کرا, تجارت کرا, لیکن یہ بندہ دنیا کی تجارت میں ٹھکرا کے اللہ دے نال تجارت کر رہے اور تجارت کرنے واسطے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ دے, مگر عشاء کا وقت ہو گیا, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی ہے, والدین دے نال بیٹھے, دوست احباب نال بیٹھے, بیوی بچیاں دے نال بیٹھے, انہاں دے نال گلاں باتاں کرتے, کل اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آ گئی, اے بندہ ساری دنیا دی محبتاں نو پیار نو اے ساری چیزاں چھڈ کے مسجد اندر فوری آگے اللہ دے سامنے پیشانی چکان دے. آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ, جڑا بندہ اپنے گھر جو وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے پیدل چل کے جڑا مسجد اندر آگے نماز کو جماعت نال ادا کرے گا, اللہ نو اس بندے دا ساری دنیا دی محبتاں نو دنیا دی خوبصورتی نو ٹھکرا کے اپنے گھر جو وضو کر کے مسجد اندر آگے نماز کو جماعت نال ادا کرنا اس قدر پیارا لگ دے. آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ تعالی اس بندے نو مکمل حج دا ثواب عطا کر دے. اے وفا کا نتیجہ اللہ دے وفاداری کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وفا کی لاج رکھ کے اللہ دنیا کے اندر بھی انعام عطا کرے گا, اور کل قیامت والے دن بھی اللہ خوف تو بچا کے غم تو بچا کے امن تے سکون دے نال اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نال وفا کریے, جڑا بندہ اسلام دی سر بلندی واسطے, اسلام کو بلند کرنے واسطے, اسلام دے غلبے واسطے اپنا مال بھی قربان کرے, اسلام دے غلبے واسطے اپنی جان بھی قربان کر دے, اپنی جان قربان کر دیا اے دے جسم تے جتنے بھی زخم آ گے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں زخماں جو خوشبو پیدا کر دے گا. اسلام کے غلبے واسطے جڑا بندہ اپنی جان قربان کرے, مال قربان کرتا ہوئے گا, جان مال قربان کر دیا, یہ جسم تو خون کا قطرہ زمین اندر بعد جو گرے گا اللہ جنت اندر محل پہلے ہی عطا کر دے گا. اے وفا کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ دے وفا کریے, وفا کا نتیجہ اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا, جنت بغات عطا کرے گا, جنت محلات عطا کرے گا. اگر نہیں وفا کرو گے, اللہ کی تابعداری نہیں کرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے سنت عمل کر کے اپنی زندگی دے چند سانس والی زندگی اگر نہیں گزارو گے, کل قیامت والے دن پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتان دا ندامت آنسو بہان دا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ اللہ نے اس زندگی نو عطا ہی اس مقصد واسطے کیتے یبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں دیکھا تے سینا کیڑا بندہ دنیا تے جا کے ساڈی گل مندا ہے اور کیڑا بندہ دنیا تے جا کے ساڈی نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے وفا کرو گے انشاءاللہ اللہ اس وفا کا لاج رکھ کے اللہ وہ بدلہ عطا کرے گا, اور جو بدلہ اللہ عطا کر دے گا ساری دنیا بھی گر جائے نا, اللہ کے اس بدلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی جان مال اللہ کے راز واسطے قربان کریے, اپنی جوانی اللہ واسطے قربان کریے, اپنا بڑھاپا اللہ واسطے قربان کریے. جو رب سانو عطا کر رہا یہ رب واسطے لٹا دیو گے انشاءاللہ اللہ یہ ضائع نہیں ہو دے گا. کیوں ضائع نہیں ہو دے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جڑا بندہ اللہ واسطے اپنی جوانی قربان کرے, اپنا مال قربان کرے, اپنی عمر قربان کر دے, اللہ واسطے سب کچھ قربان کر دے گا, اللہ ایسے بندے نال پیار تے محبت کر لے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بیان کیتا,
کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت جڑے لوگوں اللہ بل بلا رہے نماز واسطے لوگوں پکارے دے اللہ اکبر دی صدا بلند کر دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی صدا بلند کرنے والے پانچ ٹائم آکے مسجد اندر آکے اذان دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل قیامت والے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں گردناں لمبیاں کر دے گا لوگ دوروں دیکھ رہے گے کہ اج وہ جڑا بندہ نظر آ رہی ہے وہ فلاں جڑا بندہ ہے نا یہ دنیا کے سامنے اللہ بل بلایا کرتا سی اور جتنے انسان جنات اور خوشی والی چیز چاہے وہ جاندار ہوئے بے جان ہوئے مؤذن دی اذان سنتے ہوں گے فرمایا کہ ساری چیزاں اس مؤذن واسطے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر گواہی دینی ہوں گی اس بندے دے ایمان دی گواہی اور چاہے جانور ہوئے چڑے پرند ہوئے حتیٰ کہ درخت پتھر بھی ہوں گے جنہ درختہ تک جنہ پتھرہ تک ایک مؤذن بندے دی آواز جا رہی ہے کل قیامت والے دن وہ ساری چیزیں اس بندے واسطے گواہی دیں گے اور جتنے لوگ مؤذن دی آواز سے لبیک کہہ کے اپنی ساری دنیا دے کموں ٹھپ کر کے مسجد اندر آگے نماز پڑھ رہے جنہ اجر انہ نمازیوں کو ملتا بھی ہے اللہ انہ ساری نمازیوں کا اجر اکٹھا کر کے مؤذن دے نام اعمال اندر بھی داخل کری جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بخاری اور دیگر حدیث کتب اندر اگر تو انہوں پتہ چل جائے اگر معلوم ہو جائے پہلی صف اندر کھڑے ہوندہ اجر کیے اور اذان دیدہ اجر کیے اگر تو انہوں پتہ چل جائے قریب ہے کہ تسی تلوارہ کریں آپس اندر لڑ پہ اور سنہ کرمان واسے اذان کون دے گا پہلی صف اندر آکے کیڑا بندہ کھڑا ہوئے گا تو آلے درمان قرآن اندازی کی دی جائے جب فلاں بندہ آئے گا انعام نکلے وہ آگے اذان دے گے فلاں بندہ آگے پہلی صف کھڑا ہو جائے اگر معلوم ہو جائے اذان دا ثواب کیے پہلی صف اندر کھڑے ہوندہ اجر دے ثواب کیے لیکن ساری کفیت بھی تو بالکل الٹ اسی بھی کہتے ہیں تو کھڑا جا تو ہے ایک دوسرے کو کیا رہے حالانکہ پہلی صف اندر کھڑے ہوندہ اجر اذان دے گا اجر آقا علیہ السلام فرمارے معلوم ہو جائے آپس اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے پھر قرآن دازی کی جائے گی پرچیاں پائیاں جان گیاں ہاں جی فلاں بندے دا نام لکھی ہے یہ بندہ آکے پہلی صف اندر کھڑا ہو جائے اس نے میرے بھائیوں یہ چیزاں حاصل کریں اللہ نے وفا اے وفاداری دی علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم جڑے لوگ پہلی صف اندر آگے کھڑے ہو رہے اللہ رب العزت انہاں لوگاں دی اپنی رحمتاں نازل کر رہے ہیں اور ان آواز سے فرشتے رحمت دیا دعا کر رہے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں نازل کر دے جڑے پہلی صف اندر کھڑے ہو رہے اور جڑے بندے اذان دے رہے انہاں دے سجی سیٹ تے نور ہوئے گا آگے بھی نور ہوئے گا ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ اب عبد الرحمن بن ابو ساسا تابی بیان کرتے ایک دن میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اور میں انہوں دے کول گیا میں نے کہنے لگے اگر صحرا دے در بھی ہوگا نا نماز وقت ہو جائے اذان دین والا کوئی نہیں مسجد دور دور تک نظر نہیں آ رہی تسی صحرا دے اندر بھی ہو جنگلات دے اندر بھی ہو یہ ایسی جگہ دے چلے جاؤ دور دور تک سب کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی اور اذان دا وقت بھی ہو جائے نماز دا وقت بھی ہو جائے آپ ہی اذان دو اور اذان دے لگے اپنی آواز میں بلند کر لیا کر ابو سعید خدری کی معاملہ کی آواز میں بلند کرنا مقصد کی آواز میں بلند تار کرانگے نا تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے اور آگے مسجد میں نماز پڑھنے لیکن صحرا دے اندر جنگلات دے اندر یا کھلے میدان دے اندر سب دور دور تک نہ کوئی ٹوٹھا نہ کوئی بندہ نہ بندے دے ذات نظر آ رہی آواز میں بلند کرنا مقصد کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے آواز کو بلند کرنا اس وجہ تو کہ جس جگہ تک جس چیز تک انسان ہوئے جانور ہوئے جنہیں تو پرند ہوں گے درخت ہوں گے حتیٰ کہ پتھر ہوں گے جنہ چیزاں تک تو علی اذان دی آواز جائے گی کل قیامت والے ساری چیزاں تیرے حق کا در گواہی دے گی یہ اللہ رب العزت نے وفا کا نتیجہ ہے
یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ جڑا بندہ اللہ نہ ہو جائے، اللہ نہ وفا کرے گا، اللہ کی تابعداری کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ سچی شہر بھی نور عطا کرے گا، اللہ بندے دے اگے بھی نور عطا کرے گا، بندہ سکون دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے وفا نہیں، اللہ کی تابعداری نہیں، اذان دی آواز جب اندر بیٹھ گئی لیکن اسی مسجد اندر حاضر ہو کے نماز واسطے حاضر نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے پیشانی نہیں جھکاتے، پھر ایک بات یاد رکھیے، سنن ترمذی کی حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتے کہ جڑا بندہ ساڈی عبادت واسطے ساڈے واسطے ٹائم کڈ دے، اللہ فرماتے میں اس بندے واسطے ٹائم کڈ کے اس بندے دی تنگیاں پریشانیاں آپ ختم کراں گا، اور جڑا بندہ ساڈے واسطے ٹائم نہیں کڈدا، ساڈے واسطے عبادت واسطے وقت نہیں، ٹائم نہیں، اور دیکھو کوئی فرصت نہیں، اللہ فرماتے میرے کو بھی اس بندے دی تنگ دستی پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیفاں دور کرنے دا وقت کوئی نہیں۔ جہدے بارے اللہ یہ کہہ دے کہ میں اس بندے دی تنگی پریشانی دکھ تکلیف ختم نہیں کرا گا، کائنات اندر کوئی ایسی ذات ہے جو ساری تکلیف ختم کر دے؟ جو تو نہیں ہے، پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بندیا میرے واسطے ٹائم کڈ لا، ٹائم کڈنا تیرا کام ہوئے گا، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم کرنا رب العالمین کا کام ہوئے گا۔ اللہ دن وفا کری، اللہ دن وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، آپ نے جو کیا صحابہ کرام نے فوری کر کے دکھایا، جس جگہ منع کیتا صحابہ کرام فوری اٹھ گئے، اے نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو مشورہ کرنا، بیوی بچے کو پوچھ لینا یا دوست احباب نے مشورہ کر لینا، قبیلے خاندان کے لوگ ناراض ہو جان کے نہیں، اپنی ناک نہیں دیکھی، اپنی عزت نہیں دیکھیا، جس جگہ اللہ کے رسول نے چلن کا حکم دیتا صحابہ کرام چل پے، جس جگہ روکیا صحابہ کرام رک گئے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہاں دی زندگی دے اندر ہی انہاں نوں سرٹیفکیٹ عطا کیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا، اے سارے صحابہ میرے راضی ہو گئے، اور فرمایا کہ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے نبی دے صحابہ واسطے جنت دا وعدہ کر دیا۔ یہ سارے نال بھی وعدہ اس وقت ہوئے گا جو اسی اپنی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دے مطابق گزارا گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جب تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور خاتمہ وقت اللہ زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔